जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या पीटीआई ने डोनाल्ड लू या अमेरिका से माफी मांग ली है? इस हवाले से मीडिया पे खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। इसकी हकीकत क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं, वो आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ तोशा खाना के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया है, जो सदूर या वजीर आजम साहिबान को जो तोहफे मिलते हैं उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब आज एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, पावर शो करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। उसकी तफसीलात और सुप्रीम कोर्ट ने जो गुज़िश्ता रोज फैसला दिया था हमजा शहबाज की वजारत आला के हवाले से और ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो वज़ीर आला का इंतखाब होना है उस हवाले से, उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं, डिटेल जजमेंट अब सामने आई है। उसमें बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि खबरें आ रही हैं, खबरें ये चल रही हैं कि पीटीआई ने डोनाल्ड लू से माफी मांग ली या अमेरिका से माफी मांग ली। उनके कोई सेक्रेटरी हैं कोई बाहर की तंजीम के, और उन्होंने डोनाल्ड लू से कहा है कि जनाब आप हमें माफ कर दें, रफा दफा कर दें। तो इसकी क्या तफसीलात हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। पहले तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि ना कोई माफी मांगी गई है, ना पार्टी की सतह के ऊपर कोई ऐसा राब्ता किया गया। और जिस पार्टी लीडर से भी मैंने ये बात की, उन्होंने बिल्कुल साफ और शफाफ अल्फाज में कहा है कि वो होता कौन है कि जी डोनाल्ड लू से हम माफी मांगेंगे। ये तो वही डोनाल्ड लू है जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले अमरीकी टीवी पे बैठ के कहा कि इस जैसे बदतमीज आदमी को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये पाकिस्तान के हवाले से ऐसी बात करे। तो अब खबरें ये दी जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और मीडिया भी इस तरह रिपोर्ट कर रहा है कि जी पीटीआई उससे माफी मांग रही है। मैंने तो एक जगह पे यहां तक कहा कि जी माफी भी मांग रही है, साथ साथ पीटीआई ने उसके लिए कप्तान चप्पल, एक बोस्की का सूट, बल्कि डबल घोड़ा बोस्की का सूट, और चकवाल की रेवड़ियां भी उसको भिजवाई हैं। ये बिल्कुल मुजायका खेज किस्म की खबर है, और इस खबर के ऊपर वही लोग यकीन कर सकते हैं जो इसके ऊपर यकीन कर लें कि मियां साहब नेल्सन मंडेला हैं या फिर मरियम बीबी जो है वो आंग सांग सूची हैं। तो अगर आप इन चीजों के ऊपर बिलीव करते हैं तो फिर आप इस खबर के ऊपर भी बिलीव कर लेंगे। तो किसी किस्म की कोई माफी नहीं मांगी गई। भाई अगर माफी मांगनी होती तो बाइडेन से माफी मांगते। जिन्होंने माफी मांगनी होती है वो सीआईए चीफ को इस्लामाबाद की सड़कों पर फिराते रहते हैं, उससे मिलते नहीं है। तो ये सरासर जिसे आप कह सकते हैं ना कि एक प्रोपेगेंडा है, और सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर उड़ाई गई है कि जी डोनाल्ड लू से। भाई डोनाल्ड लू हैं कौन कि उनसे वो माफी मांगेंगे? और वो भी उसके बाद जितनी डोनाल्ड लू के साथ हुई है और अमेरिका के साथ हुई है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। और दूसरा मसला ये है कि ये डोनाल्ड लू की और पीटीआई की कोई जाती लड़ाई तो नहीं है ना। डोनाल्ड लू अमेरिका के बिहाफ पे ये कह रहा था। डोनाल्ड लू ये तो नहीं होना कि वो सो के उठा और अचानक उसको ख्याल आया और उसने कुछ बातें कह दी। वो अमेरिकी हुकूमत का मौकिफ था, वो अमेरिकी हुकूमत ने डिक्टेशन दी थी, वो अमेरिकी हुकूमत ने कहा था कि चेंज करो हुकूमत, नहीं तो आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो वो अमेरिकी रियासत का, एस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का मौकिफ था। तो उसके ऊपर जो पीटीआई का मौकिफ है या खान साहब का मौकिफ है वो अमेरिका की हुकूमत के हवाले से है। बाकी उन्होंने तो ये तो कभी भी नहीं कहा कि हम अमेरिका से कोई दुश्मनी चाहते हैं या अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते। वो वैसे भी मैं आपको कहता रहता हूं कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान, वो तो पर बराबरी की सतह पे हो, ये ना हो कि वो आपको डिक्टेट करें। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तोशा खाना आजकल आपने बड़ा सुना होगा, बल्कि टोचा खाना भी चला कि जी टोचा खाना भी चलता रहा, उसके ऊपर भी बड़ी बहस होती रही। तो तोशा खाना के हवाले से अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया। तोशा खाना जिन दोस्तों को नहीं पता, वो जगह है जनाब, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि लॉकर रूम तो नहीं होता, बुनियादी तौर पे ये तोशा खाना वो खाना है जहां पे जो भी सदूर को और वजीर आजम साहिबान को, जो भी सरकारी अफसरान वगैरह को जो मिलती हैं, तोहफे मिलते हैं, जो सरकारी वक्त के ऊपर बाहर जाते हैं, गैर मुल्की जो हुक्मरान हैं वो उनको या हुकूमतें उनको तोहफे देते हैं, तो वो इस तोशा खाना में जमा हो जाते हैं। और कुछ थोड़े बहुत पैसे दे के अगर कोई लेना चाहे तो उसको ले भी सकता है, उसका एक कानून है, उसके मुताबिक आप कर सकते हैं, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अब इमरान खान के ऊपर ये बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि जी उसने तोशा खाना से 3 घड़ियां ले ली। भाई पूरा मुल्क उनके पास था, पूरा मुल्क, क्या उसने कोई फैक्ट्रियां लगा ली? इसलिए कि बहुत सारे उनकी हुकूमत में मसाइल थे, गवर्नेंस के मसाइल थे, बहुत सारे इश्यूज थे और बड़े उसमें मसाइल होंगे। लेकिन ये 3 साल की हुकूमत के बाद आप ये कहते हैं कि जी घड़ी ले दी और घड़ी बेच दी। भाई फिर आप मुकदमा करें ना। एनीवे, अब जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके अंदर एक मुकदमा दायर हुआ। इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को हुक्म देता है कि जनाब इस हवाले से आप इंफॉर्मेशन जारी करें या जारी ना करें। पहले इस तरह हुआ कि अप्रैल के महीने में एक बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर अबू जर सलमान नियाजी साहब,
انہوں نے کیبنٹ سیکرٹری کو خط لکھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو توشہ خانہ روز شور پڑا ہوا ہے, تو انہوں نے بھی سوچا ہوگا, انہوں نے کیبنٹ سیکرٹری کو خط لکھا کہ جناب سیکرٹری صاحب, یہ جتنے بھی تحفے ملے ہیں نا وزیر اعظم کو یا صدر کو 1947 سے, وہ سارے آپ بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے کس کو کیا کیا تحفہ ملا اور کون وہ تحفہ اپنے گھر لے کے گیا, کتنے پیسے اس کے بدلے دے کے گیا, تاکہ سچویشن کلیئر ہو جائے. انہوں نے آگے سے انکار کر دیا, حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ جو انفارمیشن کمیشن آف پاکستان ہے اس میں چلے گئے بیرسٹر ابو ذر سلمان صاحب. اب ان جو کمیشن ہے انہوں نے وہ مئی کے مہینے میں گئے اور جون غالباً اپریل میں پہلے انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور اس کے بعد غالباً شاید مئی کے مہینے میں انہوں نے دوبارہ اس میں انفارمیشن کمیشن میں, اور اب پھر اس کا فیصلہ آ گیا. اور فیصلہ اس کا یہ آیا جناب کہ انہوں نے انفارمیشن کمیشن نے کہا ہے کہ 10 دن کے اندر جتنے بھی تحفے ملے ہیں نا جس حکومت کو, میاں صاحب کو ملے ہیں, زرداری صاحب کو ملے ہیں, گیلانی صاحب کو ملے ہیں, خان صاحب کو ملے ہیں, اس سے پہلے بھی بی بی کو جو ملتے تھے, یا 1947 سے اب تک جتنے بھی پریزیڈنٹس کو اور پرائم منسٹرز کو تحفے ملے ہیں نا, ان کی ڈیٹیل کو پبلک کیا جائے, وہ سامنے لائی جائیں. یہ فیصلہ انہوں نے دے دیا. اب یہ جو حکومت توشہ خانہ اور کبھی ٹوچا خانہ کے اوپر سیاست کر رہی ہے, یہ تو ان کے لیے بہترین موقع ہے. اب یہ جاری کریں ساری ڈیٹیلز اور کر دیں عمران خان کو, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ایک طرح سے اس کی سبکی کر دیں, بتا دیں کہ جی یہ چیزیں یہ لے گیا ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ پھر ساری چیزیں آپ کو سامنے لانی پڑیں گی. تو اب اگر ان کا یہ بیانیہ کہ عمران خان نے توشہ خانہ میں کوئی کرپشن کی ہے, تو اب تو ان کو ایک طرح سے یہ لیگل کور بھی مل گیا ہے, انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا, تو ان کو تو یہ ظاہر کر دینا چاہیے. لیکن اگر یہ ظاہر نہیں کرتے اور یہ چلے جاتے ہیں اپیل میں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہے. یہ کیا چھپانا چاہتے ہیں بھائی؟ سارے صدر اور پریزیڈنٹس کو اگر کوئی تحفے دے رہی ہے, دنیا کی حکومتیں تحفے دے رہی ہیں, اس میں کون سی ایسی سیکرٹ چیز ہے, اس میں چھپانے کی کون سی ایسی چیز ہے؟ چلیں پچھلی حکومت نے نہیں بتایا, آپ بتا دیں. آپ کا تو پورا کیس ہی توشہ خانہ ہے نا, آپ کی تو پوری سیاست ہی اس وقت توشہ خانہ کے اوپر ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ رکھیں گے سارے گفٹ سامنے, بتائیں گے کس کو کیا ملا. پر میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں, انہوں نے بتانا نہیں ہے. جب یہ فیصلہ آیا اس کے بعد اب میرے پاس ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ جو کیبنٹ سیکرٹری ہیں, شاید انہوں نے کوئی ٹویٹ وغیرہ کی ہے سکھیرا صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے جو توشہ خانہ کا جو سلسلہ ہے سارا, اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے, شفاف بنانے کے لیے کوئی کمیٹی وغیرہ بنا دی ہے. تو کوئی کمیٹی ڈال دی ہے. بھائی کمیٹی تو بنتی رہے گی نا, پہلے آپ چیزیں سامنے لے آئیں 1947 سے جس نے جو تحفے لیے ہیں, تاکہ سب کو پتہ چل جائے. اچھا, اس کے ساتھ میں خان صاحب کے جلسے کے بارے میں آخر میں تھوڑی سی بات کروں گا, پر پہلے میں آپ کو جو گزشتہ روز سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا پنجاب کے ضمنی الیکشنز کے حوالے سے, بنیادی طور پہ تو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے آیا تھا, لیکن اس میں پھر ضمنی الیکشنز کا ذکر بھی ہے. اس کا اب تفصیلی ججمنٹ آ گئی ہے. تفصیلی ججمنٹ کے اندر سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے اوپر 10 دن کے اندر, 10 دن یا ایک ہفتے کے اندر جو ہے فوراً نوٹیفیکیشن کرے. اور اب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ عمل ہوتا ہے, وہ عمل شروع ہو گیا اور اب وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اس کے بعد انتخابات بھی ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز, وہ کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے. وہ ایک طرح سے انہوں نے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ وہ جسے آپ ٹرسٹی کہتے ہیں نا, اس قسم کی وہ ان کی پوسٹ ہوگی. اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر پنجاب کی عوام کے ساتھ وہ زیادتی ہوگی. پنجاب کی عوام کی دیکھ بھال کے لیے, پنجاب کے صوبے کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کو اس سیٹ کے اوپر رکھا جائے. تو ایک اس کیپیسٹی میں کہ ایز اے ٹرسٹی کی کیپیسٹی میں ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے. اور 22 تاریخ کو جب انتخاب ہوگا اس کے بعد پھر جو بھی منتخب ہوگا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. اور اب اور بھی بہت ساری اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں. فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا, کاف لیگ کا اور نون لیگ کا جو کردار تھا, اس کے اوپر انہوں نے ایگری کیا ہے. اس کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے آئینی بحران تھا, تو اب اس کا انہوں نے حل نکال لیا. لیکن اب دیکھیں دوسری طرف جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ سب کچھ 24 گھنٹے کے اندر کروایا جائے, اگر وہی فیصلہ رہتا تو اس وقت تک حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ بھی بن چکے ہوتے اور حلف بھی لے چکے ہوتے. لیکن اب ضمنی انتخاب کے اوپر چیزیں آ گئی ہیں. ضمنی انتخاب کے اوپر اب پورا زور لگایا جا رہا ہے اس وقت. نہ صرف پنجاب کی سیاست, نہ صرف پنجاب کی وزارت اعلیٰ, یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. اگر نون لیگ پنجاب میں ہارتی ہے, اگر حمزہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہوتے, تو پھر سینٹر میں بھی ان کی حکومت قائم رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا.
تو میرے خیال میں اس کے اوپر پوری تمام جماعتوں کا, ان کے سہولتکاروں کا, سب کی اس کے اوپر توجہ ہے, ان کی سب کی اس میں سٹیکس ہیں, سب کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوشش ہوگی کہ حمزہ کو جتوایا جائے. لیکن کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ کیا حمزہ جیت سکیں گے؟ لاہور کی جو سیٹیں ہیں اس حوالے سے جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 3 سیٹیں تو ایسی ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کی لیڈ ہے, جہاں پہ پی ٹی آئی جیتے ہی جیتے گی. ایک سیٹ ایسی ہے کہ جہاں پہ پیسہ شیسہ کافی چل رہا ہے اور بہت ساری چیزیں, برادری بھی ہے اور کچھ اس طرح کے اور بھی عوامل ہیں, لیکن مقابلہ وہاں پہ بھی سخت ہوگا. تو پورے پنجاب کے اندر جتنی بھی یہ سیٹیں ہیں مقابلہ سخت ہوگا. لیکن اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا 65% سے 60% سے 70% سے, تو پھر پی ٹی آئی کو ایج ہوگی. ٹرن آؤٹ کم ہوا تو پھر وہ جو روایتی سیاستدان ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا اپنی جو ہوتے ہیں نا سیاسی چالیں چلتے ہیں الیکشن والے دن, اس کا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. آخر میں جو تھوڑی سی چیز ہے وہ ہے خان صاحب کا ایک بڑا جلسہ ہے, اس میں کچھ وہ اہم باتیں کریں گے. وہ باتیں آپ خود بھی سن لیں گے اور اس کے بعد اس کی جو تفصیلات وغیرہ ہیں, بیک گراؤنڈ وغیرہ, میری کوشش ہوگی کہ ویڈیو بنا کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. لیکن جو اب وہ بحث کا رخ ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مزید مڑتا جائے گا. اور آج کا یہ جو جلسہ ہے بنیادی طور پہ اس میں مختلف پیغامات وہ دیں گے. پنجاب کے جو ضمنی انتخاب ہیں اس کی بھی ایک طرح سے یہ تیاری ہے, اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے. ایک طرح سے اپنے ووٹر کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ باتیں کریں گے, کچھ اہم پیغامات دیں گے, وہ آپ بھی سنیں گے. کچھ لوگوں کو اس کی بڑی تکلیف بھی ہوگی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہوں گی, اور امید یہی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑا شو ہوگا. اس سے پہلے پنڈی کے اندر کچھ لوگوں نے گندے پوسٹر شوسٹر اور اس سے نازیبا قسم کے پوسٹر عمران خان کے لگائے ہیں, یا کوئی پمفلیٹس وغیرہ بانٹے ہیں. وہی جو 90 کی پرانی سیاست. بھائی یہ ٹک ٹاک کا دور ہے, آپ ابھی بھی اخبار میں اور پمفلٹ میں اور ان چیزوں میں پھنسے ہوئے, اس سے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. اینی وے یہ بڑا امپورٹنٹ جلسہ ہے, اس میں فیملیز شرکت کر رہی ہیں. اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی جائے گی انتظامیہ کی جانب سے. مختلف جگہوں کے اوپر جو پولیس ہے اس کے حوالے سے تحفظات ہیں. شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے جو بینرز وغیرہ لگائے تھے مختلف جگہوں پہ ان کو اتارا گیا, پھاڑا گیا. مختلف جگہوں پہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑا اور کامیاب جلسہ ہوگا. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے مختلف نعرے لوگوں نے بھی لگائے ہوں گے, لوگوں نے چیزیں بھی اٹھائی ہوں گی. اب عوام جو ہے ان کو کنٹرول کرنا آسان نہیں رہا, ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کے مطابق کر رہا ہے. پر اینی وے بڑا امپورٹنٹ یہ جلسہ ہے, اور ضمنی انتخابات سے پہلے ایک بڑا پاور شو اس طرح کا ایک واضح میسج بھیجے گا کہ عوام آیا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اب اس جلسے کے اندر کیا تقریر ہوتی ہے, جو بھی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے ساتھ بعد میں اگلی ویڈیو کے اندر شیئر کیا جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.